اب اعتکاف کا کچھ مسئلہ بتا دوں. اعتکاف کہاں کرنا صحیح ہے؟ دیکھو دو طرح کی، ایک تو عبادت خانہ ہوتا ہے اور ایک مسجد ہوتی ہے. عبادت خانہ جو بس ویسے ہی نماز کے لیے اس کو پڑھتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہاں پر مسجد کی نیت نہیں کی گئی ہے، تو اعتکاف عبادت خانہ میں صحیح نہیں ہوگا. اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے مسجد، جو شرعی طور پر مسجد کی نیت جہاں پر کی گئی ہے، چاہے وہاں پر بلڈنگ بنی ہو کہ نہ بنی ہو، پترے والی ہو، لیکن شرعی طور پر مسجد کی نیت اس زمین میں کی گئی ہو تو وہاں پر اعتکاف صحیح ہو جائے گا. عبادت خانے میں اعتکاف صحیح نہیں ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرے یہاں سے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، اگر میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا تو کیسے ہوگا؟ کھانے کی فکر ہے بھائی، بیٹھ جا پھر اللہ کھانے کا انتظام کر دے گا. بیٹھنے سے پہلے کھانے کی فکر ہے تو ہمیں بھی مسئلہ بتانے کی فکر ہے بھائی، پہلے ان کے کھانے ہی کا مسئلہ بتا دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، مستورات ہیں سب، بچہ کوئی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اب وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو کیسے بیٹھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ معتکف اپنے گھر جا کر کے کھانا کھا کر کے آ سکتا ہے، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. کھانا کھانے کے لیے جائے اپنے گھر پر، لیکن گھر پہ کھانے ہی کھانے کے برابر رکنا ہے. کھانا کھا کے پھر چائے بناؤ، نہ یہ کرو نہ وہ کرو، اتنا نہیں رکنا ہے. چائے وائے سب یہیں پینی ہے. صرف کھانا کھانے کے برابر ہی گھر پہ رکنا ہے اور کھانا کھا کر کے سیدھے مسجد میں آ جانا ہے. اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. تیسرا مسئلہ جو اہم ہے، ضروری ہے، سب کو جاننا چاہیے، اعتکاف جو ہمارا وضو خانہ ہوتا ہے نا، وہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے. وہاں پر اگر معتکف بلا ضرورت جائے گا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ابھی وضو ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، اگر وہ باوضو ہے پھر بھی نیا وضو بنانے کے لیے وہاں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیے. معتکف کو وہاں جانے کی، باہر جانے کی اجازت اس وقت ہے جب اس کا وضو ٹوٹ جائے. جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے وہ باوضو ہے. نیا وضو ویسے ہی شوق میں بنانے کے لیے، جانے کے لیے، موڈ فریش کرنے کے لیے، نیا وضو بنانے کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. چوتھا مسئلہ، بہت سی مرتبہ ٹوائلٹ وغیرہ میں نمبر لگا ہوا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے. اب اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی گیا، اب وہ بھی بیچارہ وہاں کھڑا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ عام لوگ اگر جلدی نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو پہلے موقع دے دیں. بعد کے لوگ بعد میں جائیں، پہلے ان کو موقع دے دیا جائے. لیکن اگر موقع ان کو نہ ملے اور یہ نمبر میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے نمبر کے انتظار میں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر میں لگے رہ سکتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے پھر مسجد میں آ جائیں. اسی طرح پانچواں مسئلہ، معتکف کھانا مسجد میں کھائے گا، مسجد شرعی میں، باہر نہیں کھائے گا، مسجد شرعی میں کھائے گا اور اکیلے کھائے گا. جو آدمی اعتکاف میں نہیں اس کو نہیں بیٹھا سکتا. یہاں بہت سارے لوگ 2-3 بیٹھ جاتے ہیں، تو جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے. جو اعتکاف میں ہیں ان کے لیے اجازت ہے، وہ یہاں کھائے گا. اب ہاتھ دھونے کے لیے معتکف باہر نہیں جا سکتا ہے، جائے گا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ 2 شکل ہے. احتیاط کے ساتھ کوئی برتن یہیں رکھا جائے اور یہیں ہاتھ دھویا جائے، ہے نا، احتیاط کے ساتھ کہ وہ پانی کے قطرات اندر نہ باہر نہ گرے. یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ معتکف تو مسجد شرعی کے اندر ہو اور برتن کو باہر رکھا جائے اور ہاتھ بڑھا کر کے ایسے دھو لے. دونوں شکل ہے. اندر بھی دھو سکتا ہے، اور اگر اندر نہیں دھونا چاہتا تو وہ مسجد شرعی کے اندر رہے اور برتن کو باہر رکھے اور باہر ایسے ہاتھ بڑھا کر کے اپنا ہاتھ دھو لے. لیکن صرف اگر ہاتھ دھونے کے لیے وہاں جائے گا اعتکاف فاسد ہو جائے گا.
ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ 10 دن سے کم کا اعتکاف. کوئی بہت سارے لوگ فون آتا رہتا ہے کہ مولانا 9 دن بیٹھنا ہے، 8 دن بیٹھنا ہے. دیکھو، ایک تو رمضان کے آخری کا جو اعتکاف ہے، سنت اعتکاف، وہ تو 20 تاریخ کو جب سورج غروب ہوگا اس وقت سے ٹائم شروع ہوتا ہے. 20 رمضان کو جب سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت سے اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے چاند نکلنے تک، چاہے وہ چاند 29 کا ہو کہ 30 کا ہو. یہ سنت اعتکاف ہے. 20 کو سورج ڈوبنے کے بعد سے عید کا چاند نکلنے تک اعتکاف کا وقت ہوتا ہے. یہ سنت اعتکاف ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے یہ پورا ٹائم نہیں دے پاتا ہے، 8 دن کا ٹائم ہے، 5 دن کا ٹائم ہے، تو اس کا یہ سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا. لیکن سنت اعتکاف ادا نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہی نہ. اگر کسی کے پاس 5 دن ہے تو وہ 5 ہی دن کے لیے بیٹھ جائے، 3 ہی دن کے لیے بیٹھ جائے، 9 دن کے لیے بیٹھ جائے. اعتکاف کا، یہ نفلی اعتکاف کا ثواب ہوگا، وہ سنت اعتکاف کا ثواب نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی کوئی اعلیٰ چیز نہیں پاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نہ کرے. آدمی کہتا ہے نا تھوڑا بھی لے آؤ چلے گا، تو چلے گا. 5 دن بھی اعتکاف کر لو، 4 دن بھی کر لو، 2 دن کر لو، جتنا وقت ہے اتنا ہی کر لو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب کی امید ہے انشاءاللہ. اچھا، بہت سارے بوڑھے لوگ وہ ہوتے ہیں بیڑی، سگریٹ یا پھر وہ گٹکا کھانے کی عادت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اسی لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں کہ گٹکا کھانے کے لیے کہاں جاؤں گا میں، بیڑی پینے کے لیے کہاں جاؤں گا. تو ہم علماء کو سب کا حل بتانا پڑتا ہے. کھائیں وہ بتائیں، ہم تو نہیں کھاتے الحمدللہ، لیکن بتانا پڑتا ہے. بیڑی کی عادت ہو، سگریٹ کی عادت ہو یا گٹکا کھانے کی عادت ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. نہ چھوٹ سکے تو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کم کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو استعمال کرنا ہی پڑے گا نا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ان چیزوں کی عادت ہے تو وہ باہر چلا جائے اور باہر جا کر کے بیڑی یا سگریٹ یا گٹکا جتنی دیر میں کھا سکتا ہے جلدی جلدی میں کھا کر کے آ جائے. اعتکاف پر فرق نہیں پڑے گا. بہتر شکل کیا ہے؟ بہتر شکل یہ ہے کہ جب استنجا کے لیے، پیشاب پائخانے کے لیے جائیں تو جاتے ہوئے یہ کام کر کے آ جائے. وہیں پر بیٹھ کر کے بیڑی پی لے، وہیں سگریٹ پی لے، جاتے ہوئے گٹکا رکھ لے اور آتے ہوئے وضو کے ٹائم پہ کر دے، تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور یہ عمل بھی پورا ہو جائے گا. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی عادت ہے، بیڑی پینے کو دل چاہ رہا ہے، سگریٹ پینے کو چاہ رہا ہے، تو بھی ضرورت کے وقت وہ باہر جا کر کے پی کر کے آ سکتا ہے. اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. اچھا، ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو کیا کرے؟ اب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں، رات میں سوئے ہوئے ہیں، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو اٹھنے کے بعد فوراً دیوار پر تیمم کر لے. اس دیوار پر تیمم ہو جائے گا، ہے نا. اب ہر مسجد کی دیوار ایسی ہے، یا تو کچی دیوار ہو پتھر پر، اس پر تیمم ہو جائے گا. تیمم کر لے. تیمم کرنے کے بعد مسجد کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے سائڈ سے غسل خانہ جہاں بھی ہو وہاں چلا جائے اور غسل کر کے پھر مسجد میں آ جائے. کہنا یہ ہے کہ بغیر تیمم کیے ہوئے مسجد سے نہ گزرے، بلکہ پہلے یہاں پر تیمم کر لیں. تیمم کی وجہ سے کچھ ناپاکی ہلکی ہو جاتی ہے، مسجد کی عظمت کا کچھ نہ کچھ تو لحاظ ہو جاتا ہے نا. تو تیمم کر لیں اور تیمم کرنے کے بعد پھر جائے غسل کر کے پھر مسجد میں آ جائے. ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ مولانا 2 آدمی ہیں 5-5 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں. 2 آدمی اگر 5-5 دن کا اعتکاف کریں گے تو دونوں کا اعتکاف 5-5 دن کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو سنت اعتکاف ہے نا، سنت موقدہ کفایہ، وہ ادا نہیں ہوگا. پورے محلے والے گنہگار ہوں گے.
اسی لیے ایک ہی آدمی کو پورے 10 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جب چاند رات ہونے والی ہوتی ہے تو معتکف حضرات پہلے ہی اپنا سامان پیک کر کے وہاں کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس اگلا قدم مسجد کے باہر، ادھر بھی نہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے مستحب یہ ہے کہ معتکف کو عید کی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، مسجد میں گزارنا چاہیے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر مسجد سے نکلنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ 9-10 دن مسجد میں گزار لیے، اب وہ تو انعام ملنے والی رات ہے، اور جو انعام ملنے والی رات ہے اسی میں ہم پہلے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ رات بھی اگر کوئی ضروری نہ ہو، کوئی فرض واجب کا مسئلہ نہیں، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اگر کوئی ضروری ہے تو آپ جا سکتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے، لیکن یہ بات میں بہتر کی بتا رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے تو جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب نکلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ آج رات بھی آپ مسجد میں رہیں، فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ مسجد سے اپنے گھر واپس جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔